The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے حساب احسان ہے کہ جس نے اپنے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مجھے ایک بار پھر اس روحانی پروگرام میسج آف لو پیام محبت میں حاضری کا موقع فراہم کیا کہ جس پروگرام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے فیوز و برکات فضائل کمالات کو بیان کیا جاتا ہے، اور علم الاعداد کی روشنی سے آپ اپنے گھریلو مسائل دیگر معاملات زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے سلسلہ میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام کی میزبانی آپ کا بھائی سید افضال حسین بخاری کرتا ہے، جو رات کی اس پہر میں اپنی جد کا فیضان یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فیضان لے کے علم جعفر کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، تاکہ آپ کے دکھ درد جو ہے وہ بانٹ لیے جائیں، آپ کو صحیح معلومات فراہم کی جائے اور آپ رہنمائی حاصل کریں علم جعفر کی، اور اللہ کے ناموں کے فیوز و برکات حاصل کریں اور کامیاب ہو جائیں، اور جو بھی نماز کی پابندی کے ساتھ اس میں ذات الہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، روزانہ یاد کرے، تو ناظرین اکرام اللہ اس پہ اپنا خصوصی کرم فرماتا ہے اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، غم جو ہے وہ خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، دوریاں قربت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور جو نفرت ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم کسی ایک مقصد پریشانی سے گھبراتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کا وسیلہ لے کے بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے ہیں، لیکن اللہ جب کرم کرتا ہے تو معاملات زندگی بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج بھی ہم نے بات کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام اسم اعظم اللہ الصمد کے بارے میں، کہ وہ میرے ناظرین کہ جو تنگ دست ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، غیب کے خزانے سے رزق عطا فرمائے اور وافر مقدار میں رزق عطا فرمائے، تو ناظرین اکرام پھر ان کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نماز فجر کے بعد اللہ صمد سے اللہ کو یاد کریں، اول آخر میں درود و سلام پڑھ کے پھر دعا اور التجا کریں اللہ کے حضور کہ اللہ ہمیں رزق کی فراوانی عطا فرما، کاروبار میں، کام میں، جان و مال میں برکات عطا فرما، دیگر جتنی پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، جو بھی التجائیں ہیں سب یاد کر کے اللہ سے مانگیں، اور اللہ صمد کا وسیلہ لے کے اللہ سے مانگیں تو پھر اللہ غیب کے خزانے سے عطا فرمائے گا۔ اور ناظرین اکرام، جو بھی نماز کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد اس اسم سے اللہ کو یاد کرے گا تو وہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا۔ میں اس اسم کے متعلق آگے جا کے انشاءاللہ اور بھی بیان کروں گا، لیکن اس وقت لائن پہ برمنگھم سے ہماری ایک بہن ہے، وہ تشریف لا چکی ہیں، ہم اپنی اس بہن کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام کی یہ پہلی کالر ہیں، دیکھتے ہیں کیا ارشاد فرماتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی میری بہن خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے شاہ جی۔ میں اس دن اگے بھی فون کیتا سی، اس دن ٹی وی پر نہیں سی کیتا۔ اچھا میری بہن فرمائیں کس کے بارے میں بات کرنی ہے آپ؟ میں اپنی بیٹی نے بارش کرنی ہے۔ کیا نام ہے بیٹی کا؟
اقصد بسم. دوبارہ سے بولیں. اقصد بسم. اور والدہ کا نام کیا ہے؟ مزمل بیگم. اور بیٹی کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 19/4/90. جی فرمائیں کیا پوچھنا ہے؟ جی اس نے بارے پوچھنا ہے شاہ جی کہ اس نے خاون جڑا اپنے نال کو نہیں رہنا. اچھا 2-3 دفعہ رجنامہ کیتا ہے تو اس نال مڑی واپس لگا جانا. ٹھیک ہے. تے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ایک 3 سال نہ ایک 2 سال نہ تے او اس نے نہ رہنا چاہنی ہے تو کیوں نہیں رہنا کیا وجہ ہے بھائی؟ اچھا ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ اس نام وسیم سبتین. جی دوبارہ سے بولیں. وسیم سبتین. اور والدہ کا نام کیا ہے؟ شاہین اختر. ڈیٹ آف برتھ کیا ہے اس بیٹے کی؟ بیٹے نہیں ڈیٹ برتھ سے جڑی ہے 12/9/84. جی آپ لائن پہ رہیں، میں دیکھتا ہوں جی کہ علم جعفر کی کیا اطلاعات ہیں ان دونوں کے متعلق، اور میں بیان کرتا ہوں. اگر مزید کوئی بات پوچھنی پڑ گی تو پوچھ لیتا ہوں. جی ٹھیک ہے سر. جی شکریہ میری بہن تشریف لانے کے لیے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ کے لیے بھی، آپ کی بیٹی اقصد بسم کے لیے بھی، اور اس بیٹے کے لیے بھی دعا ہے. لیکن علم جعفر کی جو اطلاعات ہیں ان دونوں کے عدد ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تبھی تو معاملات متاثر ہیں اور دوریاں ہیں، کافی حد تک معاملات متاثر ہیں. اور یہ دوری کی کچھ وجوہات بھی ہیں. وسیم کے لیے دعا ہے اللہ رب العزت اس کو پاکیزہ زندگی، دین اسلام والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ نماز کی پابندی کے ساتھ نماز فجر کے بعد روزانہ سے پڑھ لیا کریں. پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام المنان کا ذکر کیا ہے، احسان کرنے والا. اور پھر دعا اور التجا کریں اللہ کے حضور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک تو معبود برحق ہے، احسان کرنے والا ہے، اپنے ناموں کے فیض و برکات عطا فرما اور اپنے غیب کے خزانے سے اللہ مدد فرما دے، اسباب پیدا فرما دے، اور اللہ ہم دونوں کی بری تقدیر کو اچھا فرما دے، اور اللہ تو جیسا بہتر سمجھتا ہے وہ فیصلہ فرما دے. اور رات سونے سے پہلے سورہ فلق، سورہ والناس 3 ٹائم پڑھ کے تو دعا التجا کر لیا کریں. نمبر سکرین پہ موجود ہے، آپ نام ایڈریس لکھ کے میسج کر دیں، ٹیکسٹ میسج کر دیں، اور تعویذات منگوا سکتی ہیں. میں اللہ رب العزت کے حضور اس بیٹی کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. شکریہ تشریف لانے کے لیے، جزاک اللہ خیر. ناظرین اکرام اس وقت بھی سسٹر ہیں بلیک برن سے لائن پہ، ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ارشاد فرماتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ صاحب. جی خوش آمدید کہتا ہوں. میری بہن کس کے بارے میں بات کرنی ہے؟
شاہ صاحب میں اپنے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں لیکن نام نہیں دینا چاہتی. ٹھیک ہے, آپ نمبر موبائل موجود ہے, اپنا نام, ڈیٹ آف برتھ, والدہ کا نام لکھ کے میسج کر دیں جی. اور پھر کل دن کو اس نمبر پہ رابطہ کر لیں. یہ جو لائیو پروگرام ہوتا ہے نا, اس کے اندر جو میرے بہن بھائی شامل ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیل پوری دینی پڑتی ہے. پھر شاہ صاحب نام لے لے تو پھر بات کر لیں کیونکہ مجھے تکلیف ہے, اس لیے میں بات کرنا چاہتی ہوں. اچھا بتائیں نام کیا ہے؟ زمرد کیانی. والدہ جی کا نام کیا ہے؟ سعیدہ بیگم. اور ڈیٹ آف برتھ کیا آپ کی؟ 22nd of the 3rd 69. جی میری بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ شاہ صاحب میں پاکستان گئی سا, پنجابی گل کر لوں تیرے نال؟ بالکل کر لو پنجابی. جزاک اللہ شاہ صاحب. میں پاکستان گئی سا, 1 مہینہ رہی ہاں اتھے فیملی سمیت, ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ رہی ہوں, خوش باش. واپس آئی ہاں پچھلی ویک آئی ہاں, بدھ تاریخ نو گھر پہنچی سا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بدھ دا دن گزرا تو جمعراتی میں صبح اٹھی ہاں تو پہلے الٹیاں من بہت لگی رہی, کافی دیر الٹیاں لگیاں رہی نے, طبیعت خراب سی. پھر ڈاکٹر نے پتہ کیتا دم شم گھر کراندی رہی, پانی شانی پیندی, سارا دن اس طرح گزریا. خفتی سی, تکلیف, چھاتی تے ایسا لگدا سی کہ بس کوئی بھاری چیز ہے تو چھاتی خفتی ہوندی سی, دل جرا گھٹدا سی بہت زیادہ. پھر شام تک پھر سانو اسپتال میں گئی ہاں, اسپتال والے پھر مینوں میرا دل چیک کیتا, سارا ہارٹ چیک کیتا نے, ECG کیتی نے, آنے سن سب کچھ ٹھیک ٹھاک تکیا نے, رات رکھیا نے, مانیٹر کیتا نے, بلڈ پریشر سارا کچھ. پھر صبح ڈسچارج کیتا نے تے دوائیاں دتیاں سن نے, آرسن وہی تیری آئرن بہت لو ہے تے او دتی نے. گھر آئی تے او آئرن لئی ہے, پر شاہ صاحب اس دن دا لے کے ہن تک بھی کوئی فرق نہیں ہے. دوسرے دن ڈاکٹر کول پھر گئی سا, جڑی ڈاکٹر ہے عورت, اس چاری دتیاں منو سونے دیاں گولیاں دتیاں, نال ڈپریشن دیاں گولیاں دتیاں, نال آئرن دیاں ساریاں پی لینی ہیں, لیکن شاہ صاحب بالکل کوئی فرق نہیں ہے. خفتی اتنی زیادہ ہے, نہ دیہڑی سون ہوندا ہے نہ راتی سون ہوندا ہے. راتی 2 گولیاں ہن بھی لئیاں 10 بجے, کوئی فرق نہیں ہے. گھبراہٹ اتنی زیادہ ہے, اتنی گھبراہٹ ہے, بالکل شاہ صاحب میری حالت بہت خراب ہے. میرے واسطے پلیز علم جعفر جی دیکھو, دعا بھی کرو تو منو شاہ صاحب میرا کوئی حساب کتاب شاہ صاحب پلیز دسو. جی ضرور انشاءاللہ. تسی نہ پریشان ہو, اللہ پاک تانوں صحت کاملہ عطا فرمائے. میں دیکھدا علم جعفر دی کی اطلاعات میں بیان کرساں, لیکن تسی اپنے ڈاکٹر دے نال پھر بھی رابطے وچ رہنا تے ڈاکٹر جیڑی میڈیسن دے اس نو ضرور کھانا ہے. او لینی ہے پیشا صاحب, بس کمڑی جی لگی رہندی ہے, سیدھے آرام نال نہیں بیٹھ سکنی, سکون کسے پاسے نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی کراں بالکل جان 8 پیراں چ آئی کوئی نہیں, کھلونا ہی نہیں ہوندا. میری والدہ میرے کول ہی نے, وہ دیکھ دن پال دن پہ بچے دیکھ بھال کریں, لیکن بہت حالت خراب ہے میری, بہت زیادہ. اللہ پاک تو صحت کاملہ عطا فرمائے. انشاءاللہ تسی پروگرام دیکھتے رہو, میں بیان کرنا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. شکریہ شکریہ. جی بہت شکریہ میری بہن تشریف لانے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کی صحت یابی کے لیے دعا ہے, اللہ رب العزت کے حضور کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آپ بالکل نہ فکر کریں, انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کے اوپر کچھ گندے اثرات ہیں, اس کی وجہ سے طبیعت کے معمولات متاثر ہوئے ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ نماز فجر کے بعد روزانہ سے آپ نے پارہ نمبر 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 101 86 ٹائم 86 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی پئیں فجر کی نماز کے بعد, اور 7 مرتبہ آیت الکرسی 4 کل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں. رات سونے سے پہلے سورہ فلق سورہ والناس 3 ٹائم پڑھ کے
تو اپنے اوپر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھ اپنے جسم پہ پھیریں. میں آپ کے لیے شفا کی تعویذ لکھ دوں گا اور آپ وہ استعمال کرنے اپنے نمبر سکرین پہ موجود ہے. نام ایڈریس لکھ کے ٹیکسٹ کر دیں یا ٹیلی فون پہ رابطہ کر لیں, کوئی آ کے پک کر لے تو استعمال کریں. اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ جلد صحتیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ. اپنی توفیق کے مطابق صدقہ و خیرات جو ہے وہ جاری رکھیں. شکریہ تشریف لانے کے لیے, جزاک اللہ خیر. ناظرین اکرام, اسرار فضل صاحب مانچسٹر سے اس وقت لائن پہ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, ٹھیک ہو؟ کرم نے شکر نے اللہ پاک دے خیریت. میں اس نے ذکر ہوا جی گل کا, تسی وچوں ادھی کی مطلب ہو گئی سی پوری بات, تہاڈا میرا فون تے کانٹیکٹ نہیں ہو سکیا. تہاڈی ڈیٹیل مل چکی ہے, ہاں جی, تہاڈا میسج بھی مل چکا ہے. ہاں جی, تے اگر تسی اج نانا پروگرام چ کال کر دیو ہاں جی, تے کل تانوں میری کال آ جانی سی. اچھا جی جی. تے شاہ جی ایک تو پہلے یہ سیگا پورس پورا کمپلیٹ نہیں ہو سکا. تسی کیا سیگا کہ سورت 18ویں سپارے دے وچ سورت نور 20 آپ ٹی وی کا والیوم بند کر لیں. اچھا جی, تاکہ آپ کی کال ڈراپ نہ ہو جائے. تے او فجر دے بعد 286 ٹائم پڑھنا سیگا سورت نور دے وچ آیت نمبر 20 جڑی ہے. جی جی. اس تو بعد تسی دسیا سیگا کوئی وظیفہ بھی دسیا سیگا, وہ نہیں میں دیکھ سکیا. تسی وہ میں تانوں ریکارڈ بھی نہیں کر سکیا. تے نال سیگا کچھ تسی سٹون دا نام دسیا سی مینوں, کوئی سٹون بھی تسی پا سکدے ہو. ٹھیک ہے, دوبارہ ریپیٹ کر سکدے ہو؟ جی میں دوبارہ ریپیٹ کرنا. تسی کہتے کہ نقش بنا کے بھیجنے ہے, یا میں پک کر لینا وا, یا میں دس دو کتوں تسی بھی ہو سکتا کام کرا. دیکھو نا, تہاڈے نال گل ہو چکی ہے, مینوں یاد ہیں ساریاں گلاں یاد ہیں تے لکھیاں بھی میرے کول موجود ہیں تے بہت مناسب ہے. تہاڈا 2 ٹیکسٹ مینوں مل چکے ہیں. تسی ہاں جی, تسی فون بھی کیتا سی, ٹی وی تے بھی کال ہوئی ہے, اس کے بعد بھی تہاڈے نال میری گل ہوئی. تسی تھوڑا انتظار کر لو, میں وظائف دوبارہ ریپیٹ کر دینا. اچھا, اگر مہربانی کرو تو بڑی مہربانی ہوگی جی. بہت شکریہ. یہ وظائف دوبارہ دس دیو. جزاک اللہ خیر. شکریہ میرے بھائی تشریف لانے کے لیے. اسرار فضل صاحب مانچسٹر سے, اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزانے سے اللہ آپ کی مدد فرمائے, اسباب پیدا فرما دے, دین و دنیا کی خوشیاں عطا فرمائے. سب سے پہلے تو آپ وظائف نوٹ فرما لیں. پارہ نمبر 18 سورہ نور کی آیت نمبر 20. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے صفاتی نام الرؤوف کا ذکر فرمایا ہے, شفقت کرنے والا. فجر کی نماز کے بعد 286 ٹائم پڑھ کے, فجر کی نماز کے بعد اول آخر میں درود و سلام پڑھ کے پھر اللہ رب العزت کے حضور دعا اور التجا کریں تو اللہ کے کرم سے بہتری ہوگی. اور فجر کی نماز کے بعد ہی 7 ٹائم آیت الکرسی 4 کل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں. رات سونے سے پہلے سورہ فلق, سورہ والناس, یہ 3 ٹائم پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں. عدد کے حساب سے جو موافق نگینہ ہے آپ کا وہ زبرجد ہے, جس کو انگلش میں ایکوا میرین کہتے ہیں. باقی آپ کا ٹیکسٹ مل چکا ہے, تھوڑا انتظار کرنا ہے, آپ کو انشاءاللہ تعویذات آپ تک پہنچ جائیں گے. شکریہ تشریف لانے کے لیے, جزاک اللہ خیر. ناظرین اکرام, اس وقت لائن پہ لیڈ سے حاجی محمود قادری صاحب تشریف فرما ہیں, دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. جی بسم اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے شاہ صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ رب العزت کا احسان ہے کرم ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کی ماشاءاللہ آپ سے بات کر کے بہت دل خوش ہوا ہے. یہ مانے کہ دل میں بہت تسکین ہوئی ہے آپ سے بات کر کے. تو دل میں بات آپ سے ہوئی تھی مختصر, پھر دوبارہ میں نے کوشش کی تو میں سوچا چلو ابھی بات کر لیتا ہوں آپ سے. تو آپ خیریت سے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی تواڈے سامنے ہیں بالکل ماشاءاللہ, بہت اچھے بہت اچھے. تو تسی اس طرح کرنا, خصوصی میرے تے دعا فرمانا, باقی جو میں گل بات میری اسی میں بات دی کل جمعے بعد آپ دن رات رابطہ کر لیا سمجھا. اللہ رب العزت آپ نے سلامت رکھے. آپ جی دعا دی ضرورت ہے, آپ دا سیاست ہے سرات کام دائم ہر وقت دعا نے, اللہ رب العزت دین و دنیا دی خوشیاں عطا فرمانے, کامیابیاں عطا فرمان. آپ میں خوش کروں رکھے تھا, آپ کا سیاح ہمارے سروں پہ کام دار فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ.
नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम के अंदर हमने बात करनी है अल्लाह तबारक व तआला के इस्म आज़म सिफाती नाम अल्लाह समद के बारे में। तंगदस्ती और बेरोजगारी का अजाला कैसे किया जा सकता है और बिलखसूस इस इस्म से हम कैसे बरकत हासिल कर सकते हैं और तंगदस्ती से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, बुजुर्गान दीन का यह फरमाना है कि इस इस्म मुबारक को बकसरत पढ़ने वाला फ़क्र फाका से निजात हासिल कर लेता है और अपनी जिंदगी इंतहाई इत्मीनान और इज्जत से गुजारता है। और साथ फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसे मखलूक से बेनियाज कर देता है, उसकी तमाम हाजतें गैबी मदद से पूरी हो जाती हैं, असबाब पैदा हो जाते हैं। अल्लाह ताला ऐसे शख्स के रिज़्क़ में अज़ाफ़ा फरमा देता है और मुफलसी के जो मसाइब हैं उनसे इंसान बच जाता है। और जो शख्स रोजाना से यानी फजर की नमाज के बाद 1003 मरतबा अल्लाह समद से अल्लाह को याद करे और एक अपना वजीफा बना ले कि मैंने फजर की नमाज के बाद रोजाना से इस इस्म को मैंने पढ़ना है, और फिर अव्वल आखिर में दरूद व सलाम पढ़ के इल्तिजा करे बारगाह खुदा बंदी में, तो नाज़रीन इकराम उसके लिए गैब के दरवाजे खुल जाएंगे और फिर गैब से रिज़्क़ आएगा, असबाब ऐसे पैदा होंगे और इस तरह से रिज़्क़ मिलेगा कि वो शख्स ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मैंने तो ऐसे कभी सोचा भी ना था। ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे। लाइन पे हमारे साथ नॉर्वे से कॉलर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी कॉल ड्रॉप हो चुकी है टीवी का वॉल्यूम ऊंचा होने की वजह से। जब भी कॉल करें टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता रख करें या दूसरी रूम में तशरीफ ले जाएं ताकि आपका राब्ता जो है वो मुनक़ते ना हो, इस बात का ख्याल रखें। और नाज़रीन इकराम, जो बंदा भी यानी काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है, तो नमाज की पाबंदी के साथ इसमें ज़ाते इलाही से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रोज़ाना से याद करे और यकीन कामल के साथ याद करे कि यही वही इस्म है कि जिससे मैंने जब अल्लाह को पुकारना है तो फिर गैब से मेरे लिए मदद आनी है। तो नाज़रीन इकराम, जब यकीन कामल से नमाज की पाबंदी के साथ अल्लाह समद से अल्लाह को याद किया जाएगा तो देखते ही देखते इंशाअल्लाह हालात बदल जाएंगे, असबाब पैदा हो जाएंगे और काम के लिए भी कोई अच्छी खबर आएगी और जल्द आएगी और फिर रिज़्क़ के मामलात बेहतर हो जाएंगे। और जब अल्लाह तबारक व तआला गैब के खजाने से अता फरमाए तो फिर अल्लाह के दिए से गरीबों, मस्कीनों, यतीमों और बेवाओं की मदद ज़रूर करें ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं, स्पेन से सिस्टर हैं, देखते हैं क्या फरमाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं अपने घर के बारे में पूछना चाहनी हूँ कि सारे बहुत मुश्किल ने, परेशानियां भी है, कोई कर्ज भी देने ने, मेरे मियाँ का भी काम नहीं लगे इस बारे। अच्छा दसो की नाम है मियाँ का? मोहम्मद अमीन हुसैन। ना फिर दसो। मोहम्मद अमीन हुसैन। और वालदा का की नाम है? हुसैन बीबी। और डेट ऑफ बर्थ की है नैना दी?
تاریخ پیدائش کی نہیں نہ دی؟ 1966 جی 1966 جی 22 اپریل. اچھا کام نہیں لبدا پیا؟ جی کام بھی نہیں لگتا. تے میں بیٹے دے بارے وچ بھی پوچھنا ہے. پہلے ایک گل کر لئے نا میری بہن، دسو کنے ٹائم تی فارغ بیٹھے نے؟ انہوں تقریباً 2 سال ہو گئے، 2-2.5 سال پہلے کام لگے سن تو کام چھٹے تو 2-3 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک، اس کے بعد کوئی کام نہیں نے کیتا؟ جی ہاں، اون ڈھونڈ دے تلاش کر دینے دالی کوئی روزگار ملے اپنے سے. اچھا ٹھیک ہے، میں دعا کرنا اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمان تے انشاءاللہ دیکھنا کہ انہاں دے بارے کی اطلاع مل دی. جی بیٹے دا کی نام ہے؟ علی رضا مین. تے والدہ دا نام؟ رخسانہ. جی پورا نام دسو. بیٹے دا نام علی رضا مین تے والدہ دا نام رخسانہ. اچھا خالی رخسانہ ہی ہے نا؟ جی. اچھا بیٹے دی تاریخ پیدائش کی ہے؟ 1993 27 دسمبر. تے کی پوچھنا نے بیٹے دے بارے چ؟ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہندی سی، تو جی چڑچڑا تو جی ہر وقت صحیح نہیں رہندا سی. تو بھڑا بھراواں نال بھی انجی الجھنا سی تو رہندا. ٹھیک ہے، تسی پروگرام دیکھدے رہو، میں بیان کرنا انشاءاللہ. اچھا شکریہ. جی شکریہ. جی شکریہ میری بہن تشریف لانے کے لیے. آپ کے خامد کے متعلق جو دیکھ رہا ہوں، کام کا جو مسئلہ ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گا. آپ ان سے کہیں کہ اپنی محنت، کوشش، لگن جاری رکھیں. جو کوشش ابھی انہوں نے شروع کی ہے یہ ان کو پہلے سے شروع کر دینی چاہیے تھی. ہاں جس تگ و دو کے ساتھ اب یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ کامیاب ہو جائیں گے اور جلد کامیاب ہو جائیں گے. نماز کی پابندی کے ساتھ نماز فجر کے بعد یہ روزانہ سے پڑھ لیا کریں. پارہ نمبر 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 26 89 ٹائم فجر کی نماز کے بعد. اور بالآخر میں درود و سلام پڑھ کے اللہ رب العزت کے حضور دعا اور التجا کریں کہ اللہ بے شک تو راستے کھولنے والا ہے، اپنے غیب کے خزانے سے مدد فرما دے، اسباب پیدا فرما دے اور اللہ مجھے کامیابی عطا فرما، رزق عطا فرما. بے شک اللہ تو مسبب الاسباب ہے، تو اسباب پیدا کرنے والا ہے، انشاءاللہ کرم ہوگا. آپ کے بیٹے علی رضا امین کے متعلق جو علم جعفر کی اطلاعات، اس بیٹے کا قدرتی عدد نمبر 7 ہے. اس کے خیالات تھوڑے متاثر ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ یا اللہ یا کبیر سے اللہ کو یاد کر کے 232 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پانی پہ دم کر کے پانی بیٹے سے کہیں کہ وہ پی لیا کرے اور نماز کی پابندی کرے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ اس بچے کو دین اور دنیا کا علم عطا فرمائے، دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے اور والدین کے لیے راحت و سکون کا سبب بنا دے. بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، جزاک اللہ خیر. ناظرین اکرام اس وقت بھی لائن پہ کالر ہیں، صغیر صاحب ہیں اسپین سے، ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ جی کیا حال ہے؟ کرم میں شکر ہے. صغیر جی خیریت سے؟
اللہ کا شکر. شاہ جی نا میں نے آپ سے نا وہ پوچھنا تھا کہ میں نے ایک نا چکن شاپ نا جو میں نے نا خریدی تھی تقریباً 1.5 سال ہو گیا. اچھا مینو پہلے پوری ڈیٹیل دے لو تو پھر اپنی گل جاری رکھو. جی 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 پورا نام دسو کی ہے؟ میرا نام اپنا شاہ جی صغیر احمد. والدہ جی دا کی نام ہے؟ سید بیگم. تے ڈیٹ آف برتھ دسو اپنی کی نے؟ 13/8/1972. اچھا ہون تسی دسو کی پوچھنا چاہ رہے ہو؟ شاہ جی میں نے نا اپنا ایک چکن شاپ لی ہے اپنا سپین میں نا. ٹھیک ہے. تو جی تو تقریباً 1.5 سال ہو گیا. تو وہ نا کاروبار تقریباً نا دن بدن ڈاؤن ہے. تو اس بارے میں پوچھنا تھا کہ آگے چل کے کوئی اس میں نفع ہے یا میرے لیے کیا حکم ہے, کوئی پڑھنے کے لیے دیجیے یا کوئی وظیفہ وغیرہ. اچھا یہ شاپ کب لی تھی آپ نے؟ یہ شاہ جی تقریباً 1 سال 2 مہینے ہو گئے ہیں. اچھا تو ابتدا سے اچھی چل رہی تھی یا شروع سے ہی ایسے؟ نہیں شاہ جی یہ میں نے اپنے بھائی سے خریدی تھی تو تقریباً ان دنوں میں نا وہ تقریباً خاص نہیں تھی. تو میں نے پھر لے لی کہ چلو میرے نصیب سے یا میرے نام سے چل جائے گی, لیکن نہ کوئی اس میں فرق نہیں کو پڑا. تسی لے لی بھی پراؤ نہیں تو بھوک تکی ہے تیرین دی کسر میں کٹ لواں بھی. جی 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 ٹھیک ہے جی. صغیر جی پروگرام دیکھتے رہو میں بیان کرنا انشاءاللہ. اچھا مہربانی شاہ جی. اللہ پاک تو انہوں سلامت رکھے اور اللہ غیب دی خزانے چو عطا فرمائے. شکریہ. اللہ حافظ. ناظرین اکرام یہ تو آپ سنتے ہی ہوں گے کہ کوئی بزنس اچھی چل رہی ہو نا تو باقی دوست و احباب جو ہے عزیز و اقارب بھائی لوگ جو ہیں کہ وہ ضرور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بزنس اچھی چل رہی ہے, چلو یہ سودا کرتے ہیں, ان سے لے لیتے ہیں. لیکن یہ میرا صغیر جو بھائی ہے اس کی سادگی پہ بھی کیا کہیں کہ بھائی کی وہ شاپ نہیں چل رہی. تو میں نے کہا میں اپنا نام دے کے تکاں کہ چل دی ہے کہ نہیں چل دی. تو ہون تسی تک لیا ہے تے عدد نمبر 4 ہے تواڈا تے تواڈے واسطے کوئی کم کرنا بہتر ہے. تے اے شاپ نے ادھے تھی کوئی امید نہ رکھو خاص جی. تے میں دعا کرنا کہ اللہ پاک کو بہتر اسباب پیدا فرما دے. تے نماز دی کرو پابندی. تے نماز فجر تھی بعد پڑھیا کرو روزانہ یا اللہ یا ربو 202 ٹائم 202 دفعہ فجر دی نماز دی بعد اول آخر درود و سلام پڑھ کے پھر اللہ پاک دی بارگاہ چ التجا کرو. اللہ رب العزت تو اپنے غیب دے خزانے چو رزق عطا فرمائے, اسباب پیدا فرما دے. اور انشاءاللہ اذا کوئی اسباب پیدا ہو جانا ہے شاپ دا ٹائم تھوڑا ہی ہے یا انہیں نکل جانا ہے اور نکلن دے یعنی کہ وکن دے جڑے چانس سنو زیادہ نا تو جے کہ تھوڑے پیسے فالتو آگے تو دے چھوڑے ہو انہوں کلابہ مار کے نہ رکھے دے جو کاکھ نہیں جے تو انہوں لبنا. جولائی اگست دا جڑا ٹائم نے نا اس دے وچ انشاءاللہ اس دے وکن دے کوئی اسباب پیدا ہو جاؤں گے. شکریہ تشریف لے آمن واسطے, جزاک اللہ خیر. ناظرین اکرام اس وقت لائن پہ سسٹر ہیں نیلسن سے, ان سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ ہماری بہن کیا کہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا تھا. جی بتائیں کیا نام ہے؟ مصور عاقب مبارک. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. مصور عاقب مبارک. مصور عاقب مبارک. ٹھیک ہے. والدہ کا نام کیا ہے؟ شمریزہ اختر. اور ٹی وی کا والیوم آہستہ کریں کہیں آپ کی کال ڈراپ نہ ہو جائے. جی جی. یا دوسری روم میں تشریف لے جائیں. اور تاریخ پیدائش کیا ہے آپ کے ہسبینڈ کی؟ 4/3/1983 4th of March 83. کیا پوچھنا ہے؟ ان کے کاروبار وغیرہ کے بارے میں, ان کی صحت کے بارے میں. کیا کام کرتے ہیں یہ؟ کچھ بھی نہیں. اچھا. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا 10 سال 11 سال پہلے اینڈ اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے. and he lost his right arm
So he can't do any work. کوئی کام, کوئی بزنس, کوئی کاروبار کا بتائیں. اچھا یہ اس کنٹری میں ہے یا کسی اور کنٹری کے اندر ہیں؟ یہ ادھر ہی میرے ساتھ ہی نیلسن میں رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں دعا کرتا ہوں ان کی صحت یابی کے لیے. آپ پروگرام دیکھتی رہیں, میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں ان کے لیے. ایک منٹ, ہم دونوں کے رشتے کے بارے میں بھی بتائیں کہ کیسا رہے گا, کیونکہ ہر وقت ہماری آپس میں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ فیملی میں گھر میں رہتا ہے. جادو وغیرہ کا بھی کچھ لوگوں نے بتایا تھا. کیڑیاں لوکاں نے دسیا نے شک پا چھڑیا اسی نے؟ پتہ نہیں, کوئی رشتہ دار پاکستان وغیرہ کہتے ہیں دسیا. کونوں سنو انہاں دی کوئی, اللہ پاک خیر کرے گا تو اللہ نو یاد کرو, سارا کچھ ٹھیک ہو جانا ہے. تو اسی پروگرام دیکھ دے رہو, میں بیان کرنا ہے انشاءاللہ. جی 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 ٹھیک ہے جی. شکریہ بیٹے. جی شکریہ. اوکے. اس وقت لائن پہ وقار صاحب ہیں بولٹن سے, ان سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ارشاد فرماتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ جی خوش آمدید کہتا ہوں میرے بھائی آپ کو. سر میں نے پوچھنا تھا اپنے بارے میں. جی اپنا پورا نام بتائیں, کیا ہے؟ وقار یونس میرا نام ہے. اور والدہ جی کا نام؟ کنیز اختر. آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 9 جنوری 1993. یہ سن دوبارہ سے بولیں. 1993. 1993. اچھا, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میرا ایک مسئلہ پھنسا ہوا تھا یہاں کا امیگریشن کا, یہ نیکسٹ ویک مجھے کورٹ میں جانا ہے, تو اس وجہ سے میں نے پوچھنا تھا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے, کیا میرے آپ کی لائن کلیئر نہیں ہے, آواز آپ کی صحیح صاف نہیں آ رہی ہے. سرور کا کچھ پرابلم ہوگا. اور میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ جو میں نے کیس دیا ہوا ہے امیگریشن کا, وہ میری کورٹ میں ہیئرنگ ہے. اچھا ٹھیک ہے, وکیل کے ساتھ رابطے میں رہیں, اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ علم جعفر کی کیا اطلاعات ہیں آپ کے بارے میں. جو وظائف دوں گا پڑھنے کے لیے, ان وظائف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزانہ سے یاد کریں. اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے, میری دعا ہے آپ کے لیے. تھینک یو سر, تھینک یو. شکریہ تشریف لانے کے لیے. پروگرام دیکھتے رہیں, میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. جی شکریہ میرے بھائی وقار تشریف لانے کے لیے. آپ نوٹ فرما لیں, قدرتی عدد نمبر جو ہے آپ کا وہ 5 ہے. ایک تو وکیل کے ساتھ مکمل آپ رابطے میں رہیں, لیکن اگر جو بھی آپ بیان کر رہے تھے جو کیس ہے, اس کا فیصلہ اگر آئے 21 مئی سے لے کے 23 جون کے درمیان, یا دوسرا جو ٹائم ہے 21 اگست سے لے کے 23 ستمبر کے درمیان, تو یہ آپ کے حق میں آئے گا انشاءاللہ. اور اگر اس ٹائم کے اندر فیصلہ نہیں آتا ہے اور کوئی ٹائم ہے, تو وہ آپ کے خلاف جائے گا. لیکن نیکسٹ ایئر جو ہے یہ آپ کے لیے انتہائی مبارک ثابت ہو سکتا ہے. بالکل بھی پریشان نہ ہوں, اپنی محنت کوشش لگن جاری رکھیں, وکیل کے ساتھ مکمل رابطے میں رہیں, نماز کی پابندی کے ساتھ نماز فجر کے بعد روزانہ سے پڑھا کریں یا اللہ یا وارث 707 مرتبہ, اور پھر دعا اور التجا کریں اللہ کے حضور کہ اللہ تبارک و تعالی تو ہی میرا وارث ہے, اللہ اپنے ناموں کے فیوز و برکات مجھے عطا فرما, اور زندگی کی کامیابیاں خوشیاں عطا فرما, اللہ تو ہی میرا والی ہے, تو ہی میرا وارث ہے, اور جو میرے حق میں بہتر ہے اللہ وہ فیصلہ فرما دے. اور بالکل کوئی نہیں گھبرانا, اپنی طرف سے محنت کوشش لگن آپ جاری رکھیں, باقی اللہ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے, جزاک اللہ خیر. ناظرین اکرام, سسٹر ہیں برمنگم سے اس وقت لائن پہ, دیکھتے ہیں یہ ہماری بہن کیا فرماتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خوش آمدید کہتا ہوں, کس کے بارے میں بات کرنی ہے آپ؟ شاہ صاحب میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی تھی.
क्या नाम है? जी इसका नाम है उमर फारूक साजिद। और वालदा का नाम? जी साइमा साजिद। और डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की? 25 दिसंबर 94। क्या पूछना है? उसका अभी तो यूनिवर्सिटी में वो जा रहा है, लेकिन कुछ माह के लिए उसको गैप मिला है, तो वो जॉब के लिए उसने काफी अप्लाई किया हुआ है। ये पूछना चाह रहे थे कि उसके लिए क्या चांसेस और फ्यूचर उसका कैसा है। ठीक है जी। और कुछ पूछना हो? जी शाह साहब, मैंने हम अपने घर को यहाँ से मूव होना चाहते हैं, तो कब तक हमारे चांसेस हैं यहाँ से मूव होने के? कहाँ मूव होना चाहते हैं? होना तो बर्मिंघम में है, लेकिन ये जो घर है इससे कहीं मतलब दूसरे घर में जाना चाहते हैं हम। अच्छा, तो वो घर किसके नाम पे है? जी ये काउंसिल का घर ही है, लेकिन यहाँ से मूव होना चाहते हैं हम। ठीक है, मैं दुआ करता हूँ कि जहाँ आप जैसे चाहती हैं जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर फैसला करने वाला है, और आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। मैं देखता हूँ आपके बेटे उमर फारूक के बारे में क्या मालूमात मिलती है, मैं बयान करता हूँ। मेरी बहन आप प्रोग्राम देखती रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी शुक्रिया। शुक्रिया। मेरी बहन शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। आपके बेटे के लिए दुआ है, अल्लाह कामयाबी इस बच्चे को भी अता फरमाए। आपने जो फरमाया है काम के मसले में, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से बेहतरी पैदा होगी। बेटे से कहें कि नमाज की करे पाबंदी, और नमाज फजर के बाद या अल्लाह या बुरहानों से अल्लाह को याद कर लिया करे 258 टाइम, और फजर की नमाज के बाद अवल आखिर में दरूद व सलाम पढ़ के फिर दुआ और इल्तिजा करे अल्लाह के हुजूर कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपने नामों के फ्यूज़ व बरक़ात अता फरमा, और मेरे हक़ में जो बेहतर है अल्लाह वो फ़ैसला फरमा और कामयाबी व कामरानी अता फरमा। तो अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह बेहतरी पैदा हो जाएगी। मैं आपके लिए, आपके बेटे उमर फारूक साजिद के लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह के हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी व कामरानी अता फरमा और गैब से अल्लाह मदद फरमाए। आप मेरी बहन नमाज की पाबंदी के साथ 2 तस्बीहां आयतुल करीमा की पढ़ लिया करें फजर की नमाज के बाद, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ और इल्तिजा करें। इंशाअल्लाह ये जो मकान का मसला है आप कह रही हैं मूव होने के लिए, इंशाअल्लाह इसके अंदर जो रुकावट है वो दूर हो जाएगी और अल्लाह के करम से कामयाबी हासिल हो जाएगी। शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद अय्याज साहब हैं बर्मिंघम से लाइन पे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाह जी मेरे बेटे का मसला है जी, नाम बताएं। नाम है इमरान अयाज मिर्जा। आपकी डिटेल पहले भी मुझ तक पहुंच चुकी है, मगर ये इसकी नौकरी का मसला है। शाह जी। अच्छा, मेरे जो प्रोड्यूसर साहब है ना जी, जकी भाई, वो कह रहे हैं कि मैं मान गया कि आपको याद रहता है। बिल्कुल जकी भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कर में। जब एक बात होती है किसी कॉलर से, मेरे नाजरीन में से किसी भाई बहन से, तो मैं उनकी आवाज़ को याद रखता हूँ। और अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। बताएं इनकी वालदा का नाम क्या है? इनकी वालदा का सरवत अयाज। जी, सरवत अयाज। और डेट ऑफ बर्थ क्या है इमरान अय्याज की? 7/8/1974। अच्छा, फरमाएं इमरान अय्याज के बारे में क्या पूछना है? शाह जी ये यूनिवर्सिटी से फारिग होके अच्छा 12-13 साल लंदन में रहा है। ठीक है, मगर वहां भी कोई खास जॉब नहीं था इसका। ठीक है।
फिर ये वहाँ हमारे पास आ गया 2 साल से बर्मिंघम। ठीक है। यहाँ भी ये ऑन एंड ऑफ काम करता रहा मगर जम के नहीं रहा। अभी इसके बड़े भाई का ख्याल है कि ये अगर मिडिल ईस्ट चला जाए, दुबई या अबू धाबी, ठीक है, तो वहाँ इसके चांसेस कैसे रहेंगे, या यहीं इसके चांसेस बेहतर हैं? ठीक है। और मेरी बहन जो सरवत है ठीक ठाक है? अल्लाह की मेहरबानी से मैंने उन्हें दूसरे कमरे में बैठाया हुआ है, टीवी पे मैंने कहा तुम सुनो। हाँ, मेरी बहन को मेरी तरफ से बहुत सलाम कहना है। इंशाअल्लाह। वो आपको मिल गया टेक्स्ट उनका? अच्छा, उनसे ये भी कहना है कि शाह जी कहते हैं कि आप ये याद रखें, आपने कभी आपने आपको ये नहीं कहना मैं तनहा हूं, मैं भाई हूं आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। और मैं बिल्कुल आपके लिए दुआएं करूंगा। और जो बातें आपने मुझसे की थी, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर इल्तिजा करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से, अंबियाए कराम अहले बैत अज़्ज़ाम के वसीला से, असहाबाए कराम के वसीला से, औलियाए कामिलीन बिलखसूस पंजतन पाक के वसीला से अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस बहन की बेचैनी बेकरारी को अल्लाह दूर फरमाए। और वो जो मखसूस उनकी बात है अल्लाह उसको पूरा फरमा दे। आमीन आमीन। और मैं इंशाल्लाह आपके इस बेटे इमरान अय्याज मिर्जा के बारे में देखता हूँ क्या मालूमात मिलती है और इंशाल्लाह बयान करता हूँ। प्रोग्राम देखते रहें। बहुत मेहरबानी शाह जी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। आपके बेटे इमरान अय्याज मिर्ज़ा के बारे में इल्म जफ़र की जो इत्तलात हैं, इनके लिए सफ़र करना काम के सिलसिला में मुबारक साबित होगा। और ये सफ़र इस साल के आखिर तक यानी अक्टूबर से लेके नवंबर के महीने तक होना चाहिए और इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी हासिल हो जाएगी। हाँ, इस बेटे से कहें कि नमाज की पाबंदी करे और फजर की नमाज के बाद रोजाना से पढ़ा करे या अल्लाह या करीमो 270 मरतबा फजर की नमाज के बाद, और अव्वल आखिर में दरूद व सलाम पढ़ के फिर अल्लाह के हुजूर दुआ और इल्तिजा करे कि अल्लाह बेशक तू माबूद बरहक है, बेइंतहा अता करने वाला है, अपने नामों के फ्यूज व बरकत मुझे अता फरमा और अपने गैब के खजाने से रिज़्क अता फरमा। काम अच्छा मिल जाए तो याकूत रूबी पहने 7 से 9 कैरेट, इंशाल्लाह और ज्यादा बेहतरी पैदा हो जाएगी। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सिस्टर एक नॉर्वे से लाइन पे हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या इरशाद फरमाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे गुजारिश अपने टीवी का वाली आहिस्ता करें या दूसरी रूम में तशरीफ ले जाएं ताकि आपकी कॉल ड्रॉप ना हो जाए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं किसके बारे में बात करनी है? मेरी बहन टीवी का वाली आहिस्ता करें या दूसरी रूम में तशरीफ ले जाएं। जी मैंने आहिस्ता आवाज की हुई है। तो मैं नॉर्वे से बात कर रही हूँ, मेरा नाम शुमाइला उमर है। किसके बारे में बात करनी है मेरी बहन? मेरे अपने हस्बैंड के बारे में। क्या नाम है उनका? उनका नाम है उमर जुबैर, उनका नाम है। आपने टीवी का वाली आहिस्ता नहीं किया मेरी बहन, कह जरूर रही है लेकिन आहिस्ता नहीं किया, आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी, बल्कि हो चुकी है। इसलिए नाज़रीन इकराम, जब हम कहते हैं कि टीवी का वाली आहिस्ता करके बात करें, उसकी वजूहत यह होती है कि टीवी का वाल्यूम ऊंचा हो तो फिर आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, जैसे कि हमारी इस बहन की हो चुकी है। खाली नाम बताया है और बाकी डिटेल नहीं दी गई और कॉल ड्रॉप हो गई। और ये सेकंड टाइम इनकी कॉल आई है, पहले भी टीवी का वाल्यूम ऊंचा होने की वजह से इनकी कॉल ड्रॉप हुई थी। तो मेरी बहन, अब आइंदा के बाद आपको इस बात का ख्याल रखना है, लेकिन दुआ है आपके लिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी व कमरानी अता फरमाए। जिस मकसद के लिए आपने कॉल की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह अपने सिफाती नामों के वसीला से, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर के वसीले जलीला से
اللہ دین اور دنیا کی خوشیاں، کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے۔ اللہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ ناظرین اکرم، گل نواز صاحب ہیں بولٹن سے، ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شاہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے۔ گل نواز جی آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعا سے الحمدللہ۔ جی فرمائیں، کس کے بارے میں بات کرنی ہے؟ شاہ صاحب مجھے پتا کرنا تھا، میں نے ایک بزنس شروع کیا تھا لاسٹ ایئر اراؤنڈ اکتوبر میں، ایک باڈی شاپ کا۔ والدہ جی کا نام کیا ہے؟ پروین اختر۔ اور آپ کی تاریخ پیدائش؟ 1 اپریل 1979۔ اچھا، وہ شاپ کس چیز کی تھی؟ باڈی ریپیئرنگ کی شاپ تھی، لائک کام کرتے ہیں، گیریج ہے، لائک گاڑیوں کا ریپیئرنگ وغیرہ۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ اصل میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے محنت تو بہت زیادہ کی ہے، الحمدللہ کام بھی بزی ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں پتا کرنا تھا کہ اس میں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ کام تو الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن صرف ویجز وغیرہ اور رینٹ وغیرہ ہی کور ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ تو میں نے سن لیا، آگے اس کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس میں مجھے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، اس کام میں کچھ میرے لیے کچھ آنے والے فیوچر میں کچھ فائدہ ہے؟ گل نواز جی، میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں، آپ کے متعلق تو ضرور بیان کروں گا، لیکن آپ کی اس بات سے یاد آیا، کبھی کبھی نا میرے ناظرین میں سے کچھ میرے بھائی یا میری بہنیں جن کو علم جفر کے بارے میں کوئی خاصی معلومات نہیں ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں شاہ جی رات نو بہ کہتے ہیں فیوچر دیاں خبراں دیندے نے، غیب دیاں خبراں دینیاں شروع کر دیتیاں نے، فیوچر دے بارے بہت کچھ دسنا شروع کر دیتا نے، گزرے وقت دے بارے بہت کچھ دسنا شروع کر دیتا نے، تے وہ پھر بڑے کنفیوز ہو جاندے ہیں کہ اے کتے غیب دا علم تے نہیں ہے۔ وہ پھر کی کر دیں کہ جنہاں کو ٹائم زیادہ ہوں پھر بڑے لمبے لمبے میسج کرنا شروع کر دیں دیں۔ تے میں کافی دفعہ اپنے پروگرام دے وچ علم جفر دے بارے میں بیان کر چکیا، لیکن ناظرین اکرام وقتاً فقتاً ان لوگوں کے لیے میں دوبارہ سے عرض کرتا ہوں کہ جنہوں نے شروع کے پروگرام نہیں دیکھے ہیں، اور وہ یہ اس پروگرام کے بارے میں صحیح طور پہ ان کو شاید علم نہیں ہوتا ہے، اور وہ علم جفر کے بارے میں کچھ معلومات نہیں رکھتے ہیں۔ یہ جو علم ہے یہ بڑا پاکیزہ علم ہے، اور اس علم کے بارے میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور نے یہ علم سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ کو عطا فرمایا، اور حضرت علی علیہ السلام نے اس علم پہ کام کیا کتابی صورت کے اندر، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر آپ نے اس پہ بہت کام کیا، اور یہ علم جو ہے سند کے طور پہ اہل بیت رسول کے ساتھ یہ منسوب ہے، آل رسول کے ساتھ، بالخصوص ائمہ اہل بیت کے ساتھ۔ اور جب بھی کوئی مشکل پریشانی لاحق ہوتی تھی تو وہ ایک دم سے یعنی آل رسول کا در دیکھتے، ہاں یہ وہ در ہے کہ جہاں سے علم جفر کی رہنمائی ہمیں میسر آ سکتی ہے۔ لیکن آج کے جو انسان ہیں جو علم جفر کے بارے میں کچھ معلومات نہیں رکھتے، وہ اس کے بارے میں بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، اور اپنی یہ سمجھیں کہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی بات بھی کہہ جاتے ہیں کہ جو نامناسب ہوتی ہے۔ کوشچن کرنے کا، سوال کرنے کا انداز کوئی اور ہوتا ہے، اور اپنی کم علمی کا اظہار کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اس علم کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ علم جفر سے وہی انسان انکاری کر سکتا ہے کہ جو اس علم کی الف با سے واقف نہیں ہے، جو بالکل اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں رکھتا، ہاں وہ انکار کر سکتا ہے، لیکن جو علم رکھتا ہے اس کے بارے میں، اس کو پتہ ہے کہ یہ گزرے ہوئے وقت کے بارے میں حق اور سچ پہ مبنی خبریں دیتا ہے،
یہ موجودہ وقت کے بارے میں بھی اور آنے والے وقت کے بارے میں بھی علم جفر اطلاعات دیتا ہے، اور اگر کوئی علم جفر کو جانتا ہو اور صحیح طور پہ اس پہ دسترس رکھتا ہو تو وہ رہنمائی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی جھوٹے دعوے کرنے والا انسان کہے کہ میں جانتا ہوں اور جانتا نہ ہو تو یہ بات کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت کرم فرمائے۔ میرے بھائی آپ پروگرام دیکھتے رہے، میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ جی جی صاحب۔ گل نماز میرے بھائی، انشاءاللہ اس کام سے آپ کو فائدہ پہنچے گا، ہمت نہیں ہارنی، بس اور زیادہ محنت، کوشش، لگن سے کام لینا ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں آپ آیت الکرسی کی آخری آیت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 110 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر میں درود و سلام پڑھ کے پھر دعا اور التجا کریں اللہ کے حضور، تو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہو جائے گی، بہتر معاملات ہو جائیں گے۔ بہتری جو آنی ہے وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ منتھ سے، یعنی جون جولائی سے بہتری کی امید رکھیں، لیکن اگر 1.5 ایئر جو ہے یہ آپ گزار لیں تو یہ آپ کا جو بزنس ہے آپ کو بڑا نفع دے گا، تو اس لیے صبر رکھنا ہے اور اپنی محنت کوشش لگنا آپ نے جاری رکھنی ہے۔ عدد کے حساب سے آپ کے لیے ہجر قمر یعنی مون سٹون آپ پہن سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کے لیے بہتری پیدا ہو سکتی ہے، اور ہے انشاءاللہ اس کے اندر خیر ہے آپ کے لیے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ناظرین اکرام، آج کے پروگرام میسج آف لو کا جو وقت ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ ہم سب مل کے اللہ رب العزت کے حضور دعا اور التجا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب پہ کرم فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ناموں کے فیض و برکات عطا فرمائے، اللہ میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے انبیاء کرام، اہل بیت اعظام، صحابہ کرام، حضور کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، پنجتن پاک، خلفائے راشدین، شہیدان کربلا، شہیدان بدر، شہیدان احد، ائمہ اہل بیت کے وسیلہ سے، بالخصوص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے وسیلہ سے، میرے جد اعلیٰ حضور جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے وسیلہ سے، میرے مرشد کامل حضرت باواجی سرکار سید مہدی شاہ بخاری قلندر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے وسیلہ سے، اللہ ہماری آج کی اس کاوش کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ میرے جتنے بھی ناظرین آج کے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، جو گھروں میں بیٹھ کے چاہت، محبت، عقیدت کے ساتھ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس وقت خالی دامن پھیلائے تیری بارگاہ میں بیٹھے، اللہ سب کے دامن مرادوں سے بر دے، اللہ سب کو نور ایمان عطا فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، جس جس پریشانی، مصیبت، آزمائش میں مبتلا ہیں اللہ سب کی اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما، اللہ ہماری اس دعا کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔